صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے مجلس کی جانب سے منعقدہ ایک سمپوزیم بعنوان تلنگانہ کے مسلمان اور حکومت کی ترقیاتی پالیسیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سماجی اور سیاسی ترقی کے لیے سخت اقدامات کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں تلگو ریاستوں میں مسلمانوں کی آبادی 12.8% ہے اور دونوں ریاستوں میں مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، انہیں ترقی کے مواقع میسر فراہم نہیں کیے گئے۔ 48% مسلمانوں کی ماہانہ آمدنی 10,000 سے بھی کم ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو بھی دلت بندھو جیسی اسکیم سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ سب مسلمانوں کو نہ صحیح، لیکن ایسے مسلمانوں کو جو انتہائی پسماندہ ہیں دلت بندھو اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سمپوزیم سے نامور دانشوروں اور ماہرین معاشیات نے بھی خطاب کیا، جن میں پروفیسر عبدالسبحان، پروفیسر امیتابھ کنڈو، پروفیسر ایم وینکٹ نارائن، پروفیسر عامر اللہ خان اور موہنند شامل ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں بھارت مند بارش کی نظر ہوگا۔ لگاتار بارش نے بشمول حیدرآباد کئی اضلاع میں عام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ دکانات کھلے تھے لیکن کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ البتہ اپل ڈپو کے پاس ایک کل جماعتی جلسہ منعقد ہوا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی ایم پی نے اپنے خطاب میں مرکز کے مخالف زرعی قوانین پر سخت تنقید کی اور انہیں فلفور واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسان احتجاج کے دوران 400 سے زائد افراد فوت ہو گئے، مگر حکومت کسانوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے تک تیار نہیں ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے 33 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں 91 لاکھ سرکاری جائیدادیں مخلوع ہیں، حکومت انہیں پر نہیں کر رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر زرعی قوانین کی تائید کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ٹی آر ایس بی جے پی سے ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر شراب اور منشیات کے کاروبار کو بڑھاوا دینے کا بھی الزام عائد کیا اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس لعنت سے خود کو محفوظ رکھیں۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرامکا سمیت کئی کانگریسی قائدین کو کوکٹ پلی کے پاس بھارت بند کے سلسلے میں ریلی منعقد کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ملو بھٹی وکرامکا نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کو احتجاج کے اپنے جمہوری حق سے تک محروم کر رہی ہے۔ سنگا ریڈی کے کانگریسی رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کانگریس کو اسمبلی اور اسمبلی کے باہر بولنے سے تک روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کی تاناشاہی مزید نہیں چلے گی، عوام خود اسمبلی چناؤ میں اس جماعت کو سبق سکھائیں گے۔ ریاست میں کرونا وائرس کی تیسری لہر عملاً آ چکی ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں کل ایک ہی دن میں اس مرض سے 3 اموات ہوئی ہیں، لیکن حکومت اس کا انکشاف نہیں کر رہی ہے۔ محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ پریس نوٹ میں صرف بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 170 نئے کیسز سامنے آئے، ان میں سے 68 عظیم تر حیدرآباد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ مابقی 102 اضلاع میں درج کیے گئے۔ ریاست میں اب تک 6,65,068 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اسمبلی اجلاس کے موقع پر کانگریس نے انوکھا احتجاج منظم کیا۔ اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرامکا نے اپنے چاروں ساتھی ارکان اسمبلی کے ہمراہ بگھی میں اسمبلی پہنچے۔ پولیس نے انہیں گیٹ پر ہی روک دیا اور کہا کہ وہ یا تو کاروں میں جائیں یا پھر پیدل آتے اسمبلی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ملو بھٹی وکرامکا کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی سواری میں اسمبلی کو پہنچ سکتے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی پالیسی کے سبب وہ ایسی سواری استعمال کرنے پر مجبور ہوئے۔ پولیس نے بعد ازاں مزید کانگریسی ارکان کو حراست میں لے کر نامپلی پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دیا۔ ریاستی اسمبلی کے پاس پیر کی صبح اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک آٹو ڈرائیور نے اسمبلی گیٹ کے سامنے خود پر پٹرول چھڑک کر خودسوزی کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے وقت وزیر داخلہ محمود علی اسمبلی میں داخل ہو رہے تھے۔ نوجوان کے سی آر ڈاؤن ڈاؤن، کے ٹی آر ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگا رہا تھا۔ اسمبلی کے پاس موجود پولیس نے فوری اس کو دبوچ لیا اور حراست میں لے لیا۔ پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی ہے۔ خودسوزی کی کوشش کی وجہ کا علم نہیں ہو سکا۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوان اچانک اسمبلی کی گیٹ کے پاس آٹو میں آ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں زبردست بارش کی پیشکشی کی ہے اور کہا کہ طوفان گلاب سے ریاست کے کئی اضلاع شدید طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ میٹرولوجیکل سینٹر حیدرآباد کے ناگا رتنا نے بتایا کہ طوفانی ہوائیں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ جن اضلاع میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ان میں بھدرادری، کتاگوڑم، کھمم، عادل آباد، بھونگیر، آصف آباد، منچریال، نرمل، ورنگل، پیداپلی، کریم نگر، راجنا سرسلہ، ملگو، مہبوباد اور جنگاؤں شامل ہیں۔ اسی دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے سرکاری مشنری کو کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے متحرک کر دیا ہے۔ ضلع کلکٹروں کو خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ جانی
اور املاک کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ بالاپور کی پولیس نے عثمان نگر میں جوئے کے ایک اڈے پر دھاوا کرتے ہوئے 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 22,540 روپے کی نقد رقم کے علاوہ 3 کار، 12 ٹو ویلرز اور 12 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ گرفتار شدگان کے نام محمد خواجہ پاشا، محمد شاہد علی، محسن بن یمنی، اعجاز بیگ، مشتاق بن احمد، مجیب، محمد عارف، محمد نذیر، محمد رفیق، شوکت علی، عثمان بن محمد بافنا اور سید جعفر بتائے گئے ہیں۔ ٹینک بنڈ پر سنڈے فنڈے پروگرام کل سے دوبارہ شروع ہوا۔ سینکڑوں افراد نے شام 5 بجے تا 10 بجے یہاں منعقدہ تہذیبی پروگراموں اور کھانے پینے کی اسٹالوں سے لطف اندوز ہوئے۔ کئی جوڑوں اور بچوں کو سیلفی لیتے ہوئے دیکھا گیا۔ آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس نے اتوار کی شام کا لطف اٹھانے والوں کے لیے سیکورٹی کے مؤثر انتظامات کیے تھے۔ منچلے نوجوانوں پر نظر رکھنے کے لیے شی ٹیم کو بھی متحرک کر دیا گیا تھا۔ چرلاپلی کے تحت کاپرا تالاب کے لبریز ہو جانے کے بعد TRS کی کارپوریٹر بنتو سری دیوی نے اطراف اکناف کی کالونی کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ محفوظ مقامات کو منتقل ہو جائیں اور حکومت ان کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 24 گھنٹے بارش کے حوالے سے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خدا کالونی 9 نمبر کشن باغ میں الکریم ٹرسٹ کی 2 منزلہ عمارت کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر صفا بیت المال کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی اور بیت المال کے ٹرسٹیوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ محمد عبدالکریم چیئرمین الکریم ٹرسٹ نے مہمانوں کو مومنٹو پیش کیے اور شال پوشی کی۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین خاضری صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے الکریم ٹرسٹ کے چیئرمین کو تہنیت پیش کی۔